ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو اس میں کسی ایک فرد کا قصور نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے ہی قصوروار ہیں، اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کی جس طرح اس کو ادا کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں آپ کو۔ ماضی میں 1950 یا 1960 کی دہائی میں پاکستان کے اندر پاکستانی ریاست نے ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن تیار کی، جس میں یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں کیا جائے گا۔ اب جس نے یہ ڈاکٹرن بنائی، نہ اس پہ ڈاکٹرن پہ تنقید کی گئی، اس نظریے پہ کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی بحث نہیں کی گئی، یہ نہیں اس کے اوپر رائے کا اظہار کیا گیا کہ 1000 میل دور مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان گو کہ آبادی ان کی تقریباً ایک جیسی تھی، مشرقی پاکستان میں کچھ زیادہ ہی تھی، اس کے باوجود مشرقی پاکستان کے دفاع کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر نہ ہماری مسلح افواج تھی، نہ پاک فضائیہ تھی، نہ نیوی تھی، اور ساری طاقت مرکوز کر دی گئی مغربی پاکستان کے دفاع میں، اور خیال یہی کیا گیا کہ اگر دشمن مشرقی پاکستان پر حملہ کرے گا تو مغربی پاکستان سے نیا محاذ کھول کر دشمن کو مجبور کیا جائے گا کہ مشرقی پاکستان کے خلاف اپنی جنگ کو بند کر دے۔ اور جیسے بعد میں آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ حکمت عملی اتنی خوفناک حد تک غلط تھی، اتنی خطرناک تھی، کہ جب مشرقی پاکستان پر دشمن نے پہلے بغاوت برپا کی، مکتی باہنی کی، اور اس کے بعد براہ راست حملہ کر کے مشرقی پاکستان پر قابض ہو گیا، تو 20-22 دن کے عرصے میں اس نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ مغربی پاکستان میں جنگ شروع بھی کی گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تو جیسے کہا کہ پاکستان کی پوری ریاست اس وقت ذمہ دار تھی۔ اس قسم کی تصورات و نظریات جن کو کوئی چیلنج نہ کرے، صرف یک طرفہ بنا کر فیصلہ کر لیا جائے، خود ہی ایزیوم کر لیا جائے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو ملک کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ گو کہ مشرقی پاکستان کی تباہی میں سیاسی عوامل بہت زیادہ ہیں، سیاسی جماعتوں کی غداریاں شامل ہیں۔ ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ اس وقت اپنے مقاصد کے لیے ملک اور قوم سے غداری کر کے ملک توڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور پاک فوج بے جگری سے لڑنے کے باوجود بھی ملک کا دفاع نہیں کر سکی۔ لیکن پاکستان ٹوٹنے میں اس جنگی حکمت عملی کا بھی دخل ہے جو بنیادی طور پر ہی غلط تھی۔ مشرقی پاکستان میں صرف ایک کور رکھی گئی، اس میں بھی بنگالی ریجمنٹ جب بغاوت کر گئی تو مشکل سے 8 یا 9-10 ہزار سپاہی پورے مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لیے رہ گئے، اور کوئی ایئر فورس کا مشکل سے ایک سکواڈرن تھا ہمارا جو بہت جلدی ختم کر دیا گیا، صرف ڈھاکہ سے فلائی کر رہا تھا، کوئی اور ایئر بیس نہیں تھا ہمارے پاس، نیوی تو تھی ہی نہیں۔ بنیادی طور پر جیسے کہا پوری ریاست کی کوتاہی تھی، پوری ریاست کی غفلت تھی، جس کی سزا پاکستان کو لگی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس وقت کوئی کام نہیں کیا، میڈیا نے بھی نہیں کیا، جن کو ریاستی ستون کہا جاتا ہے۔ حکومت تو ویسے ہی کولیپس تھی، اور پاک فوج کے جوان لڑنے کے بے جگری اور دلیری سے اکیلے تنہا ابینڈن کر دیا جس فوج کو آپ نے، وہ فوج لڑنے کے باوجود ظاہر ہے اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، 1 اور 15 کا فرق ہو جہاں پر۔ لیکن جیسے کہا کہ بنیادی طور پر ہی ریاست کی حکمت عملی غلط تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا، یہ ناممکن بات تھی۔ مشرقی پاکستان کا دفاع مشرقی پاکستان میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح جب 1998 کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان میں ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ریاست کی طرف سے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی روایتی جنگ نہیں ہو سکتی، چونکہ اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ یہ بھی ایک خطرناک مفروضہ تھا۔ بدنصیبی سے آج تک اس مفروضے کے اوپر پاکستان کی دفاعی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، اور آنے والی تمام پاکستانی فوج کو اور نسلوں کو اور قوم کو اور ہماری سیاست کو اور ہمارے میڈیا کو یہ سمجھایا گیا کہ بھارت سے امن کر لیا جائے، امن کی آشا ہونی چاہیے، جنگ تو اب ہو ہی نہیں سکتی، جنگ ہوگی دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا نہ بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے نہ پاکستان، لہٰذا پاکستان کے دفاعی نظام کو اس حد تک معطل کرنے کی کوشش کی گئی کہ روایتی جنگ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے پاکستان۔ آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بھارت نے ایک بہانہ کر کے سری نگر میں جب کار بم ہوا تھا، اس کے بعد بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف اپنی فوجیں کھڑی کر دی۔ پاکستان نے بھی اپنی فوجیں لگا دی، تقریباً 11 لاکھ فوج آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑی رہی، اور کسی بھی لمحے دونوں میں جنگ ہو سکتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکنز کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں، اور امریکنز نے شدید دباؤ ڈالا،
انڈیا پہ بھی اور پاکستان پر بھی کہ جنگ نہ کی جائے. دوسری جانب بھارت بھی جنگ کرنے کی ہمت نہ کر سکا. جب اس نے یہ دیکھا کہ پوری پاک فوج سامنے کھڑی ہے تو صرف اپنی جگ ہنسائی روکنے کے لیے, اپنی ذلت اور رسوائی روکنے کے لیے کچھ عرصہ اس نے فوجیں رکھی, تقریباً 10-11 ماہ, اور اس کے بعد اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لیں. مگر اس بات کا بھی غلط نتیجہ پاکستان کی ریاست نے یہ نکالا کہ صاحب دیکھا آپ نے ایٹم بم دونوں طرف تھا لہذا جنگ نہیں ہوئی. حالانکہ جنگ روکنے کے اسباب اور تھے, وہ یہ وجہ نہیں تھی. بھارت تو جنگ کے لیے تیار تھا. اگر پاکستانی فوجیں وقت پر سامنے نہ آتی تو بھارت حملہ کر چکا ہوتا, اور روایتی حملہ کرتا. اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی بھارت کو کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے اور انڈیا کے پاس بھی. بھارت تقریباً پاکستان میں داخل ہو چکا تھا. یہاں تک کہ پاک فضائیہ کے ایک ایئر چیف نے تو وہ تمام مینول ایئر آبزرویشن یونٹس ڈسبینڈ کر دیے کہ یہ جب جہاں ریڈار نہیں ہوتے, جہاں پہ ریڈار کوریج نہیں ہوتی, وہاں پر مینول آبزرور ہوتے ہیں, یہ دوربینوں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن کے جہاز آ رہے ہیں نہیں. پورا ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے, ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے افراد ہوتے ہیں, وائرلیس کمیونیکیشن سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ بیس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں ملک میں, ان تمام علاقوں میں جہاں ریڈار کوریج نہیں ہے. تو باقاعدہ ایک ایئر چیف نے وہ مینول یونٹس ہی ڈسبینڈ کر دیے, ان کو فارغ کر دیا, ان کو ایئر فورس کے مختلف دوسرے حصوں میں بکھیر دیا, یہ کہہ کر کہ اب تو چونکہ انڈیا سے جنگ ہونی نہیں ہے لہٰذا ہمیں ان مینول آبزرورز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس قدر خطرناک ذہنیت اس زمانے میں بن چکی تھی. اور نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ دیکھیے, صرف ایٹمی جنگیں دنیا میں ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی. بھارت نے کیا کیا 2002 کے بعد اگر آپ دیکھیں, جب سے 9/11 کے بعد امریکن افغانستان میں آئے تو بھارت نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر دی. روایتی جنگ کے بجائے اس نے روایتی جنگ سے نیچے گریلا جنگ پاکستان کے خلاف شروع کر دی. 2003-4 کے بعد TTP تیار کی اس نے افغانستان میں, اس نے پاکستان پر حملے کرنا شروع کر دی. BLA کو دوبارہ تیار کیا, اس کو جو جگہ ملی افغانستان میں, اس نے افغانستان سے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ اسی طرح کی جنگ شروع کر دی جس طرح پاکستان نے اس سے قبل سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں کی تھی. باقاعدہ ایک گریلا جنگ پاکستان کے خلاف. اور پورا پاکستان جانتا ہے, ہمیں 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. پاکستان آرمی کے GHQ میں پاکستانی آفیسرز یونیفارم پہن کے نہیں جا سکتے تھے چونکہ GHQ کے گیٹ کے اوپر حملے ہو رہے تھے, دہشت گرد چھپے ہوئے تھے. لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ GHQ کے گیٹ پر شہید ہوئے تھے, ان کی گاڑی. پاکستان آرمی کے کم از کم 4-5 جنرلز آپریشنز میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی جمعے کی نماز پڑھنے گئے مسجد میں شہید کر دیا. پریڈ لین کا واقعہ راولپنڈی کا. جنگ یہاں تک آ چکی تھی, اس تقریباً پاکستان شکست کھا چکا تھا اور بھارت کا ایک سپاہی نہیں مرا تھا. بھارت نے جنگ کا نقطہ نظر طریقہ ہی بدل دیا. اس نے ایٹمی جنگ یا روایتی جنگ کرنے کے بجائے گریلا جنگ پر آ گیا. گریلا جنگ اسی طرح کی جیسے مکتی بانی نے مشرقی پاکستان میں 8-9 مہینے پہلے برپا کی, اور جب پاکستان آرمی پوری طرح پھنس گئی, شکست خوردہ ہو گئی, اس کے بعد یہ فوجیں لے کے اندر داخل ہو گئے. بھارت یہی کرنا چاہتا تھا. یہ گریلا جنگ اس نے تقریباً 20 سال سے جاری رکھی ہوئی ہے, اور ابھی تک پاکستان آرمی یا پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی قوم اس جنگ کا توڑ نہیں نکال سکی, چونکہ ہمارے پاس افغان پالیسی نہیں ہے کوئی. ابھی تک افغانستان کے اندر سے مسلسل TTP اور BLA کے دہشت گرد آ رہے ہیں, پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے ہیں. بھارت نے تو جنگ کرنے کا انداز بدل دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. دوسری جانب آپ یہ دیکھیے, اگر آپ شام کی مثال لیں, شام میں بھی بڑی بڑی